والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وابنہ الکریم الغوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلی وحزبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس سالانہ محفل پاک میں ہم سب محترم حاجی سراج الدین صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے انتہائی محترم المقام عزت مآب فخر السادات جناب قبلہ سید ظہور الدین شاہ صاحب مد ظل العالی، آپ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ بڑا پرانا محبت کا تعلق ہے۔ اللہ سادات کے ساتھ اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضرات، ابھی مختلف نعت خواں حضرات سے آپ حضرات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور حضور کے کمالات اور آپ کے حسن و جمال کے تذکرے سماعت فرما رہے تھے۔ میں نے اسی مناسبت سے سوچا کہ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار اس محفل پاک میں کی جائیں، چونکہ یہ محفل تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ آج فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں آپ کو لڑائیاں، دنگے، دنگل، یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ان حالات میں اہل سنت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اہل اسلام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر پازیٹیو رول ادا کریں، نفرتوں کی جگہ محبتوں کو رواج دیں، توڑنے کی بجائے جوڑنے والا کام کریں۔ چونکہ یہ محفل اہل محبت کی ہے، عشاق کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ محفل ہے، کیونکہ یہ وہ رحمتوں والا مبارک مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو محفل میلاد ہے یہ اس محفل کو کہتے ہیں جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، خصائص، آپ کے حسن و جمال، آپ کی شانوں کا بیان ہو، اور پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، سننے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ایسا شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا، تو نے ایسا شانوں والا رسول ہمیں عطا کیا، ایسا عظمتوں والا محبوب تو نے ہمیں عطا کیا۔ یہ محفل میلاد دراصل حضور کریم علیہ السلام کی صورت میں ملنے والی اللہ کی سب سے بڑی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے سجائی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محفل میلاد کو
سجانے کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ تو اس کا پرپز حضور کریم علیہ السلام کی صورت میں جو اللہ نے محبوب عطا کیا، ہم اس عظیم نعمت کے ملنے پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے مدینے والے کا غلام بنایا، تو نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محفل آپ جب سے سن رہے ہیں کلام کی صورت میں، نعت کی صورت میں، سب مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی شانوں کا بیان، شانوں کا بیان۔ اور ابھی مجھ سے پہلے جو ساتھی ایک کلام پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے کمال اور حضور کے حسن اور بے مثل و بے مثال ہونے کا ذکر کیا۔ پنجابی میں کسی نے کہا اس ساری بات کو، ان کا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے حضور کریم علیہ السلام کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا، حضور کی مثل ممکن نہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ممکن نہیں۔ ہندوستان میں جب یہ بات چلی، کسی نے یہ بات کہی کہ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ لکھا کہ اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے، تو مجاہد حریت آزادی علامہ شاہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے امتناع النظیر ایک کتاب لکھی فارسی میں اس عنوان پر کہ نبی پاک علیہ السلام کی مثل ممکن ہی نہیں، حضور کی مثل ممکن ہی نہیں ہے جی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ صاحب۔ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، تیرے چہرہ انور کی قسم، حسن جاں فضا کی قسم، اللہ اکبر، واللیل اذا سجا، ضحیٰ کی قسم، چاشت کی قسم، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں جو اقوال نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جانتے ہو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ ہے، حضور کا حسن و جمال ہے، اور لیل سے مراد مصطفیٰ کی زلفیں ہیں۔ اور امام راضی نے ایک قول یہ بھی لکھا، فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد اہل بیت کے مرد ہیں، لیل سے مراد اہل بیت کی خواتین۔ اور تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ضحیٰ کی تفسیر کی اور لیل کی تفسیر کی، فرمایا لوگو ضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کی ولادت کی رات ہے، لیل سے مراد یا تو شب معراج ہے اور یا مصطفیٰ کے وصال کی رات ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ ضحیٰ سے مراد مصطفیٰ کا حسن اور حضور کا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد مصطفیٰ کی زلف۔ اور ایک قول انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا، ضحیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ ضحیٰ سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری ہے جس میں مخلوق نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ضحیٰ سے مراد سرکار کی حیات ظاہری ہے جس میں مخلوق نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ فرمایا لیل سے مراد مصطفیٰ کی باطنی حیات ہے جس میں غیب نے کوئی عیب نہیں دیکھا، عالم غیب نے جس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ حضرات اللہ نے کیڈا سونا بنایا مدینہ، سرکار کی ذات کو کتنا حسن و جمال کا فکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا حسن یوسف آپ نے سنا کہ چہرے پہ نقاب رکھتے ہیں، بھوکوں کی پیاس مٹ جاتی ہے، بھوک مٹ جاتی ہے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نامی، میاں صاحب نے کہا نا 3 مہینے قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، وحی الہی نازل ہوئی، یوسف یہ بھوکے جب تیرے پاس آیا کریں چہرے سے نقاب ہٹا دیا کر، تجھے دیکھ کر ان کی بھوک پیاس مٹ جائے۔ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی، او جنا محمد عربی جیٹھا اور رجے دو ہی جہان، جنا محمد عربی جیٹھا اور رجے دو ہی جہان۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد گرامی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، ان کا حضور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، آپ کے حسن کو دیکھ کر کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ اس نے یوسف کو دیکھ کر تو انگلیاں کٹ گئی، اور آپ کے حسن کو دیکھ کر فرمایا رب نے میرے حسن پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اگر وہ پردے اٹھا دیے جاتے تو اس سے بڑھ کر معاملات دنیا کے اندر ہوتے۔ مخلوق میں جتنی طاقت تھی نا، اللہ نے اتنا ہی حسن ظاہر کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، میں اس محفل پاک میں ہم سب بیٹھے ہیں، کدی کدی دعا کریا کرو، بلکہ روز دعا کریا کرو۔ یہ نعتیں پڑھنے اور سننے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر چنگاری عشق کی بیدار ہو، بندے دے اندر عشق دی چنگاری بیدار ہوئے، تڑپ پیدا ہوئے، آپ کے دل میں شوق پیدا ہونا چاہیے۔ آپ روز دعا کیا کریں، اللہ میری آنکھ نو اس قابل بنا دے کدی خواب وچ مدینے والے دی زیارت ہو جائے، کبھی ان کا دیدار نصیب ہو جائے، کبھی ان کی زیارت کا شرف ہمیں حاصل ہو۔ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے، آپ کا ایک اچیومنٹ، کیا حاصل کرنا ہے آپ نے، آپ کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے حسن کی بات سن رہا ہوں، اللہ کرے کبھی وہ حسن دیکھنا نصیب ہو۔ آج ان کی زلفوں کی زیارت کر رہا ہوں، نالین کی زیارت کر رہا ہوں، اللہ کرے کاش ان کا چہرہ انور دیکھنے کا شرف نصیب ہو جائے۔ تڑپا کریں، اس کے لیے کوشش کیا کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائے بندہ، ان نگاہوں کی حفاظت کرے، ان کو مس یوز نہ کرے، ان میں تقویٰ کا نور پیدا کرے تاکہ یہ نگاہیں دیکھنے کے قابل ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ وہ دیکھنے کی تمنا دنیا میں بھی اور جنت میں بھی دعائیں مانگتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا خوش بخت وہ لوگ تھے جن کی دل کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ کاش ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جس طرح دنیا میں حاصل ہے، اسی طرح قیامت کے اندر بھی اور جنت میں بھی حضور کریم علیہ السلام کا قرب حاصل۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام قریب سے گزرے اور آپ نے فرمایا ابن مسعود مانگ، جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے، جو مانگ اللہ سے سوال کر اللہ تجھے عطا کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سنی نا سرکار سے تو حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور دوڑتے ہوئے پوچھا جا کر کہ ابن مسعود بتاؤ کیا دعا مانگ رہے تھے جس پہ سرکار نے فرمایا ہے کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے؟ تو کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں جو بھی دعائیں مانگتا ہوں نا، پر یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتا جو میں اب مانگ رہا تھا کہ اللہ نعمت ایسی عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور باری تعالیٰ مجھے جنت میں مدینے والے کا قرب عطا کر، حضور کی سنگت عطا کر۔ کہا یہ دعا مانگنی کبھی نہیں چھوڑی میں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات، یہ ایسا اللہ نے شانوں والا محبوب ہمیں عطا فرمایا جی کہ جس ذات کے بارے میں، جن کے چہرہ انور کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ دسے صورت راہ بے صورت دا، دسے صورت، یہ جو چہرہ ہے نا، یہ جو صورت ہے مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی، دسے صورت راہ بے صورت دا، کہ اگر کوئی خدا کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس بے صورت ذات تک کوئی رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا پتہ اس حسن و جمال کے پیکر سے ملے گا، اس کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان سے ملے گا۔ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا۔ اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی کلام کے اندر ایک جگہ آپ نے فرمایا، دعا کیا آپ نے یہی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انسان کو نصیب ہو۔ اللہ ایہو صورت شالا پیش نظر، ایہو صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، رہے وقت نزات روز حشر، تے پل تھیں جد ہوسی گزر۔ یعنی سب سے مشکل ترین مقامات ہیں یہی۔ موت کا مرحلہ مشکل مرحلہ ہے، نزا کا عالم مشکل مرحلہ ہے، بندے کے جسم سے روح جب پرواز کرتی ہے
پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ لوگوں اس مشکل گھڑی میں یہ دعا مانگو کہ اللہ مدینے والے کے چہرے کی زیارت کرے۔ حضور کا چہرہ جب سامنے ہوگا روح آسانی سے نکل جائے گا، موت کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا سیدنا یوسف علیہ السلام کا آپ پڑھیں نا کہ جب یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے کہا کہ آپ یہ مصر کی عورتوں کے سامنے سے ایک مرتبہ گزر جائیں، یہ مجھے تانے دیتی ہیں کہ تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ باحیات ہے نا، اللہ کے نبی تھے، وہ چہرہ اٹھا کے تو نہیں گزرے، چہرہ جھکا کے گزرے، شرم و حیا کا پے کرتے۔ پورا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا عورتوں نے، ان کے ہاتھ میں پھل تھے، چھریاں تھیں، اور فرمایا جب یوسف گزریں گے تو یہ پھل کاٹنا۔ اور یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے چہرہ جھکا کر، پورے چہرے کا انہوں نے حسن نہیں دیکھا، چہرہ جھکا ہوا تھا، سائیڈ تھی، کچھ حصہ دیکھا انہوں نے، اور دیکھ کر اتنا محو ہو گئیں کہ پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کٹ گئی، انہیں انگلیاں کٹنے کا احساس ہوا، پھل کی بجائے انگلیاں کٹی، سائیڈ سے تھوڑا سا چہرہ دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھی، نہ تکلیف دا، نہ انگلیاں کٹن دا، نہ خون نکلن دا، پتہ ہی احساس تک نہیں ہوا۔ یعنی اس قدر وہ گم ہو گئی حسن یوسف کے اندر۔ تو جس کے موت کے وقت مدینے والا سامنے ہو، اسے موت کی تکلیف کا احساس کیسے کیسے احساس ہو؟ موت کے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اے ہو صورت شاء اللہ پیش ہے رہے وقت نزا تے روز حشر تے پل تھی جد ہوسی گزر۔ سب سے مشکل مرحلے ہیں یہ، جہاں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر فرمایا نا کہ جب سرکار وہاں کھڑے ہوں گے نا پل صراط پر، اور وہاں رب سلم رب سلم رب سلم کی دعائیں ہوگی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزر، اب گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جو کھڑے ہیں، لیکن اس ذات سے تعلق مضبوط بنانا ہے، اس ذات سے اپنا محبت کا رشتہ، ادب کا رشتہ، پیار کا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اور حضرات یہ وہ چہرہ ہے، میں کئی مرتبہ یہ محبت بھری بات ہمارے قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میدان حشر میں یہ چہرہ وہ شانوں والا ہے کہ رب کا جلال اور غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا جب مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ، جب حضور کا چہرہ سامنے آئے گا نا، اللہ جلال میں ہوگا، اس میں کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی خاموش کھڑا ہے، ساری مخلوق پھر رہی ہے پیچھے پیچھے۔ اور ایسے نہیں ہے شاہ صاحب قبلہ کہ بندہ یہاں آدم علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت اکٹھی ہو کر آئی، پھر ساتھ ہی نوح علیہ السلام کے پاس چلی گئی، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نبی سے دوسرے نبی تک جانے کے لیے کئی کئی سال لگے ہیں۔ کہا ایمیں نہیں بھی اتھوں اٹھے تھے اتھوں اٹھے تھے، ایمیں نہیں ہونا معاملہ۔ کہا ایک نبی سے دوسرے نبی تک کتنا وقت لگے گا؟ انہوں نے کہا جی پھر تو اتنا لمبا عرصہ، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام تک کئی ہزار سال لگ جائیں گے، کیسے جی سرکار تک پہنچنے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جنہوں یہ پتہ لگ گیا نا یہ مدینے والے دی خاطر سفر ہو رہا، انہوں تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس کو تھکاوٹ ہوگی نہیں کہ سفر حضور کے لیے۔ اور آپ نے علماء سے سنا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھی کام ہم نہیں کر سکتے، پتہ میں بتا دیتا ہوں، اگر آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کسی کی چلے گی تو وہ سیدہ آمنہ کے لائے، پھر حضور تک آئیں گے اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کریں گے، حضور سجدہ کریں گے۔ یہاں ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری باتیں وہ فرمایا کرتے تھے، جب اس پر کلام فرماتے تو کہتے تھے عجیب معاملہ ہے کہ حضور کا سر سجدے میں ہوگا جی، اور جیسے ہی حضور سر سجدے میں رکھیں گے فوراً کہوں گا ارفع راسک یا محمد، سر کو اٹھائیے، سر اٹھائیے، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، اپنا چہرہ سامنے لائیے، سل پھر سوال کیجئے، اشفاء شفاعت کیجئے تو شفاء آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔
حضور کا سر سجدے میں گیا، حکم ہو گیا جلدی جلدی چکو، ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے اپنا۔ مفتی صاحب فرماتے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب فرماتا محبوب سجدہ لمبا کر، جتنا لمبا سجدہ کرے گا اتنا امت معاف کرتا جاواں گا، لیکن حکم یہ ہوگا کہ سر اٹھائیے۔ حضور سر اٹھائیں گے، فرمایا سر اٹھا اور اپنا چہرہ سامنے لا، اور تو چہرہ سامنے کر کے مانگتا چلا جا، ہم عطا کرتے چلے جا۔ مفتی صاحب بڑی محبت بڑی بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی یہ نہ کہے، کل کو کوئی یہ بات نہ کہے کہ آج بھی گل سجدے نال بنی ہے، آج گل سجدے نہیں محمد دے چہرے نال بنی، حضور کے چہرے سے بات بنی، حضور کا چہرہ سامنے آتے ہی نظام بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات اور بھی عرض کی تھی اسی ضمن اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام اٹھیں گے، باقی مخلوق بعد میں آئے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلی قبر سرکار کی کھلے گی، آپ کے دائیں کندھے کے نیچے ہاتھ کے نیچے سیدنا ابوبکر اور بائیں طرف عمر فاروق، حضور اس طرح اٹھیں گے، اور پھر میدان حشر میں جنت اہل بقی اٹھیں گے، پھر مکہ والے اٹھیں گے، پھر ساری دنیا کے لوگ سر جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، قبریں کھلیں گی، مٹی جھڑ رہی ہوگی سر سے اور سر ہلاتے ہوئے خوف کے عالم میں کہ کیا ہو گیا یہ، ہر بندہ پریشان جی۔ اب حضور کریم علیہ السلام پہلے سب سے قبر کھلی، چاہیے تو یہ تھا سرکار کی قبر سب سے آخر میں کھلتی، حضور کی قبر آخر میں کھلتی، حضور دھولا ہے، صاحب صدر ہے، مہمان خصوصی ہے، اس نے حضور اینڈ میں آتے نا جب پہلے ساری کائنات آ جاتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو گیسٹ سپیکر ہوتا ہے یا چیف گیسٹ ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، پہلے مہمان سارے آڈینس جتنے وہ سب آ کے بندے ہیں جی، پھر مہمان آیا اس نے آگے تقریر کی، اسٹیج پہ بیٹھے، ایسے ہی ہے۔ لیکن حشر میں ایسا نہیں ہے، حشر میں پہلے چیف گیسٹ باقی ساری مخلوق بعد ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی خیر ہے، میرا وصال بھی خیر ہے۔ یہ لوگ آج کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی تسی میلاد دی خوشی تے کر دیو، وفات دا غم کیوں نہیں کر دے؟ 12 نو ولادت ہے تے 12 نو ہی وفات ہے، وصال ہے جی۔ ہم کہتے ہیں حضور کا آنا بھی رحمت، حضور کا جانا بھی رحمت ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی خیر، میرا وصال بھی خیر۔ وہ وصال کس لیے خیر ہے؟ فرمایا انا فرتن، میں تمہارے لیے فرت ہوں۔ فرت کہتے ہیں آگے جا کر پیچھے آنے والوں کا بندوبست کرنا۔ فرت عربی زبان میں مثلا یہاں سے کوئی بندہ، کوئی ہم لندن جا رہے ہوں گروپ لے کر، ہم پہلے یہ بھائی عمر کو بھیج دیں کہ یار تو پہلے اتھے جا کے ہوٹلنگ دا تے کھانے دا تے پینے دا رہائش دا ٹرانسپورٹ دا سارا انتظام تو کرنا ہے، اسی فلانی تاریخ نو اتھے پہنچ جاؤں گے، تو 2 دن پہلے اتھے چلا جائے۔ جس نے انتظام کرنا وہ 2 دن پہلے جا کے سارا بندوبست کر لیا، ہم آپ کو ٹرین اسٹیشن سے ریسیو کر لیں گے۔ جو پہلے جا کر انتظام کرے اسے فرد کہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں گھبرانا نہیں، میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے کہ میں تمہارے لیے فرد ہوں، تم نے بعد میں آنا ہے، میں پہلے جا کر تمہاری شفاعت کا اہتمام۔ حضور پہلے، فرمایا اسی لیے حضور فرد ہیں کہ جب قبر کھلے گی نا سرکار کی، حضور پہلے ہوں گے اور لوگ پریشان سر اٹھائیں گے نا، تو جیسے ہی مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر پڑے گی دل کو تسلی ہو جائے گی کہ شفاعت کرنے والا پہلے موجود ہے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عالمی نفس نفسی میں اے ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا اگر پہلے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اوکھے ویلے کے لیے دعا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمائی، اے ہو صورت شالہ پیش رہے وقت نزاعت روز حشر۔ ہر بندہ بھی زیارت نہیں کر سکے گا قیامت کے میدان میں، یہ جن پہ اللہ کا کرم ہوگا، جن کی نگاہیں اس قابل ہوں گی، جن کا بیہیویئر کیریکٹر اچھا ہوگا، جن کا اخلاق اچھا ہوگا، جن کے بیہیویئر کیریکٹر میں مدینے والے کے اخلاق کیریکٹر کی جھلک ہوگی، انہیں زیارت نصیب ہوگی۔ ہر بندہ زیارت، جو من کے سیاہ ہیں وہ زیارت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے
جنہیں قیامت کے میدان میں مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی زیارت کا شرف نصیب ہے۔ آپ نے علماء سے سنا نا، درود شریف، حضور کا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بھی حضور کی زیارت سے محروم رہے گا قیامت کے دن۔ اس لیے دوستان محترم، اس محفل پاک میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، کوشش کریں، یہ دعا کیا کریں کہ خدا کرے ہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار نصیب ہو، حضور کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، قبر میں بھی حضور کی زیارت، حشر میں بھی حضور کریم علیہ السلام کی زیارت، اور جنت میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، جنت میں بھی نصیب ہو جائے۔ اور میں آپ حضرات سے ایک یہ بھی گزارش کروں گا آخر میں کہ دیکھیں آج اس فتنے کے دور میں صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے بھی لوگ انتشار کا شکار ہیں۔ کچھ صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈیویژن نہیں ہے، ہم دونوں سے پیار کرنے والے لوگ اور دونوں کا ادب کرنے والے لوگ، دونوں سے محبت کرنے والے لوگ۔ تو ایک یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کو ہم نے پلے مضبوطی سے پلے باندھ کے رکھنا ہے۔ کبھی بھی نہ صحابہ کی بے ادبی اور نہ اہل بیت کی بے ادبی، اور نہ ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنی ہے جن کی محفلوں سے اہل بیت اور صحابہ کی بے ادبی کا کوئی پہلو ہمارے سامنے آتا۔ اور ایک بات میں یہ بھی آخر میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت خوارج اور دشمنان اسلام مختلف لوگ اہل سنت کو فیک پروفائلز کے ذریعے لڑانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا بڑا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے جی۔ بہت سے لوگ ہمارے اس وقت ہمارے نوجوان طبقہ ہے، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جیویں کسی نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ناڑی انہوں جناب ٹیک کر دیتا۔ پہلے دیکھا کریں کہ یہ ہے کون، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ اصل بندہ بھی ہے یا فیک پروفائل ہے۔ مطلب ہے آج آپ کوئی چیزیں دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو کسی کو فرینڈ ریکویسٹ کوئی آپ کو بھیجے اس کو فوراً اس کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ فیک پروفائلوں کے اندر آج امت کو، رسول اللہ کی امت کو اور اہل سنت کو لڑانے کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ طرح طرح کے آئے دن نئے انتشار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک اس بات کا آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے، اور دوسری میری یہ آپ حضرات سے بالخصوص نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر اہل سنت کے علماء، مشائخ یا اہل سنت کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو علماء کے مابین چل رہی ہو یا علماء کے حلقوں میں چل رہی ہو، اسے کبھی بھی اختلافی کسی بات کو سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں۔ اس سے مزید آگ بھڑکتی ہے۔ حد ممکن جتنا ممکن ہو سکے اختلافی چیزوں کو شیئر کرنے سے پرہیز کریں، پازیٹیو اور اچھی چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ اس وقت پورے اہل سنت کے اندر انتشار ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے برطانیہ ہے، چاہے دنیا کے دیگر ممالک ہیں، جگہ جگہ آپ کو انتشار ہی نظر آئے گا۔ آپ ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کریں، نیگیٹیوٹی سے خود بھی بچیں اور امت اور اہل سنت کو بھی بچائیں۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے اہل سنت کے مابین انتشار بڑھے، انتشار میں اضافہ ہو، ان تمام چیزوں سے، اور نہ کسی ایسے گروہ اور جماعت کا حصہ بنے جو انتشار کو ہوا دے رہا ہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو پازیٹیو انداز میں اہل سنت کو جوڑنے کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ایک میسیج اور آج کا یہ پیغام ہے۔ کسی جگہ بھی کوئی بندہ انتشار کا، ان کا خدا دا واسطہ ہے، ہمارے حال پر بھی رحم کر اور اہل سنت کے حال پر بھی رحم کر۔ ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں آج اس دور کے اندر۔ آپ سے جتنا ممکن ہو سکے امت کو اور اہل سنت کو اور اہل اسلام کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء و مشائخ اہل سنت کا عزت احترام یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمیں ایک دوسرے کا عزت احترام کرنا چاہیے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، علمی اختلاف علماء کا کام ہے مل بیٹھ کے اس کو حل کرنا، پبلک کا کام ہے علماء کی اور بڑوں کی عزت کرنا۔
انتشار کا حصہ نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ اپنے مات میں جتنے حضرات بھی قریب دور سے نزدیک سے تشریف لائیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حاجی سراج صاحب اور ان کی ساری فیملی کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔